تو یزید 3 دفعہ اٹھا اور بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ علم جو دستے کے پاس سے محفوظ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس کا جو شجاع اور شہسوار اتنا تھا، وہ عظیم ہستی تھی کہ اس نے اپنے شجاعت کا ثبوت یہ دیا ہے کہ اس علم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے علم کے جو دستہ ہے وہ ویسے ہی محفوظ ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں، اس نے گرنے نہیں دیا جب تک اس میں جان باقی تھی۔ اماں میرا بھائی بہت شجاع تھا۔ آپ نے پرسہ دیا جناب ام البنین، بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا شفقت سے اور کہا زینب افسوس اس کا ہے کہ کاش عباس کے بازو نہ کٹتے، تیری چادر محفوظ رہتی، تو دربار میں نہ جاتی، تو بازار میں نہ جاتی۔ میری بی بی ام البنین سن 64 ہجری میں آپ کا 13 جمادی الثانی میں انتقال ہوا۔ بس اس وقت سے میری ام البنین مسلسل مرثیے کہتی تھیں، کیونکہ آپ بہترین شاعرہ بھی تھیں اور آپ روتی تھیں، اور آپ جنت البقیع میں اسی بیت الحزن جو بی بی فاطمہ کا بیت الحزن تھا وہاں جاتی تھیں، اور آپ بیان کیا کرتی تھیں، اور آپ 4 قبریں بنایا کرتی تھیں اور پھر ان 4 قبروں کے نشان مٹا دیتی تھیں، اپنے 4 بیٹوں کے قبروں پہ نام لکھتی تھیں، بیان کرتی تھیں، روتی تھی اور نشان مٹا دیتی، اور پھر کہتی تھی کہ تمہاری ماں تو تمہارے پہ رونے والی ہے، لیکن میں قبر بناؤں گی حسین کی، کہ جس کی ماں رونے والی اس وقت زندہ نہیں ہے۔ آپ بیان کر کر کے روتی تھی، اور آپ سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی رہتی تھی کہ ایک دن مروان جب گزرا ہے تو اس نے دیکھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون بیوی ہے جو اتنے درد سے رو رہی ہے، کہ جس کے رونے کی وجہ سے سب لوگ بھی رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ام البنین ہے جو جنت البقیع میں جاتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے، روتی جاتی ہے، اور اس کی بیان سنتے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ کہا کہ یہ عباس کی ماں ہے، اور دشمن تھا لیکن پھر بھی یہ کہنے لگا کہ جس کے ایسے جوان بیٹے مارا جائے، جو عباس جیسا شجاع ہو جسے میں نے دیکھا ہے، جو عباس جیسا حسین ہو، ایسے کی ماں اسی طرح سے بیان کرے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عباس کے لیے بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ تو حسین کے لیے بیان کرتی ہے۔ وہ کبھی یہ کہتی ہیں کہ ہائے حسین، تو دنیا کا تو کائنات کا جنت کا سردار تھا، تجھے کس بے دردی سے مارا گیا ہے حسین؟ میں تیرے سینے کے زخموں کو روؤں، تیرے ہاتھوں کے زخموں کو روؤں، تیرے سر کے قلم کرنے کو روؤں، تیرے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے والی پسلیوں کو روؤں۔ وہ تو میرے مولا حسین کو بہت روتی ہے۔ بس میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ کی نظر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور آج کے دن میری بیوی کی حالت یہ تھی کہ بار بار کہتی تھی آج میرا دل چاہتا ہے میں عباس کو بہت روؤں، میں عباس تجھے آج روئی نہیں، آج تک نہیں روئی، میں حسین کو روئی ہوں، لیکن عباس آج میں تجھے رونا چاہتی ہوں۔ جنت البقیع میں میری بیوی بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ جناب ابو الفضل کے بیٹے بیٹھے ہیں، اور آپ رو رو کے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، سکینہ کو تماچے نہ لگتے، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، زینب کی چادر نہ چھنتی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑتے۔ میری بیوی روتے روتے کہتی ہیں عباس جب کوئی سوار گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا کربلا میں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا ہوگا، میرے لال تو گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا
نہ جانے تیرا سر پہلے لگا یا تیرا سینہ پہلے زمین پہ لگا۔ بی بی بے قرار ہو کے روتی جاتی تھی۔ روتے روتے بی بی چپ ہو گئی تو جناب قاضی ابوالفضل عباس کے بیٹے نے آگے کہا دادی اماں، جب آواز دی تو بی بی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ جناب زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام عورتوں نے اکٹھی ہو گئی۔ مدینہ میں ایک شور تھا کہ آج حسین کو رونے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ غسل و کفن ہوا اور میری بیوی کو لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آج میں کہتی ہوں کہ اگر وفا دیکھنی ہے تو کوئی ام البنین کو دیکھے کہ اگر آج بھی سیدہ کی قبر پر سایہ نہیں ہے تو ام البنین کی قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی یہ ثبوت دے رہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد فنا کر دی، ختم کر دی آپ کی اولاد پہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے تو میری قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔